اچھا الیکشن فری اینڈ فیئر تو ایک مرتبہ ہوا تھا، کب؟ اس کے نتیجے میں تو ملک ٹوٹ گیا۔ اس کے نتیجے میں نہیں ٹوٹا، اس الیکشن کے رزلٹ کو نہ ماننے سے ٹوٹا ہے۔ ٹھیک، آپ نے اس کو بھی ریک کیا نا، آپ نے نہیں مانا۔ ایک آدمی کے پاس میرا 83 سیٹیں تھیں، 83 تھیں یا 73 تھیں، مجھے یاد نہیں ہے، اور ایک کے پاس 150 یا 152 تھیں۔ اور آپ یقین کریں کہ اب جب ہم پڑھتے ہیں مجیب الرحمان کی باتیں تو محب وطن تو وہ نظر آتا ہے، حقیقت بات کر رہا ہوں جو 18ویں ترمیم نے آپ نے صوبوں کو دیا ہے، اس کا تو 10واں حصہ وہ نہیں مانگ رہا تھا، اور وہ حق کی بات کر رہا تھا، اور محب وطن تھا۔ میں پہلے بھی میں بتایا تھا، میرے ایک والد کے کزن تھے، بہت قریبی چچا کی طرح تھے ہمارے، تو وہ وہاں پر فوجی سروس میں تھے، اور وہ ایم آئی کے ہیڈ تھے، جو لوکل ایم آئی ہوتی ہے وہاں پر تھے، انفینٹری کے 2 ستارہ جرت بھی جیتے تھے، مشہور آدمی تھے فوج میں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، وفات ان کی اللہ نے بڑی عمر دی، کوئی مثلاً 91 سال وہ زندہ رہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آخری وقت کہ انہوں نے کہا کہ یار میں مجیب الرحمان محب وطن آدمی تھا۔ وہ انہوں نے بتایا پلٹن میدان کے جلسے سے پہلے ان کی بات ہوئی مجیب الرحمان سے، روز ہوتی تھی، ایک ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ UDI نہیں کرنا آپ نے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں اگلے دن میں جلسے میں موجود تھا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں آج بھی پاکستان جو اب پاکستان ہے اس کے اندر بھی کوئی اتنا بڑا جلسہ کر سکے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا اندازہ تھا کہ 11 لاکھ آدمی ہے، یعنی یہ حکومت کا اندازہ تھا، ماشاء اللہ کی حکومت کا اندازہ تھا کہ 11 لاکھ آدمی ہے، اور ہر آدمی کی نعرہ تھا کہ UDI ہو چاہیے۔ ہر پولیٹیکل لیڈر، مکتی بانی کے لوگ، سٹوڈنٹس جو عوامی لیگ کی بنیاد تھی، اس اسٹیج پہ آئے اور کہا مجیب الرحمان کو کہ UDI، لیکن اس نے نہیں کیا۔ یعنی اس وقت بھی وہ بات پاکستان کی کر رہا تھا۔ اچھا، یہ حقیقت ہے، یہ تاریخ ہے، ایسا ہے، میرے کہنے سے نہیں ہوگا۔ پلٹن میدان کے جلسے میں اگر وہ UDI کا نعرہ لگا دیتا، UDI ہو جاتا۔ اچھا، اب موجودہ جو کرائسس ہے وہ آئین پہ عمل درآمد نتیجے میں حل ہو جائیں گے، یا کہ آئین کو بدلنا پڑے گا؟ آئین بدلنے، بالکل۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسی آئین ٹھیک نہیں ہے، اگر یہ سیاستدان سمجھتے ہیں، جوڈیشری سمجھتی ہے، فوج سمجھتی ہے، کاروباری لوگ سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے، ایک آئینی کمیٹی بنا لیں اور وہ آئین کو درست کر لیں۔ دو بھی نظام میں خرابی ہیں۔ نہیں، آپ کی کیا رائے ہے کہ آئین میں خرابی ہے یا کہ نظام آئین میں کی خرابی؟ امپلیمنٹیشن میں خرابی ہے، آئین کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آئین دیکھیں، آئین ایک زندہ لائیو ڈاکیومنٹ جسے کہتے ہیں، زندہ ایک دستاویز ہوتی ہے، وقت کے ساتھ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، کرنی چاہیے، کرنی پڑتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، تو وہ آپ ضرور کر لیں، لیکن پھر جو بھی بنائیں اس پہ امپلیمنٹیشن کر لیں۔ لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی وہ حکمران بھی ہوتے ہیں۔ نہیں، عوام کی بات آپ نے مانی کب ہے؟ اچھا، اگر آپ عوام کی بات مانتے تو پھر ملک میں خرابی ہوتی تو عوام کا قصور تھا۔ عوام نے تو ہمیشہ فیصلہ دیا ہے۔ آپ یقین کریں جتنے شعور رکھنے والے لوگ ہمارے ہیں سیاسی طور پہ، شاید ہی کسی ملک کے اندر ہوں، تعلیم کی معاملہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن لوگ شعور رکھتے ہیں، آپ ان کے شعور کی نفی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تمہیں کچھ نہیں پتا، میں جانتا ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ 3 فیئر الیکشن کرا دیں گے، ملک چل پڑے گا۔ یہ ہم نے اگر 50 کے اشرے میں کروا لیے ہوتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے، 70 میں کروا لیے ہوتے نہ ہوتے، 80 میں کروائے لیے، 90 میں، 2000، ہم نے بہت عرصہ ضائع کر دیا۔ جو گزشتہ الیکشن ہوا جس کے نتیجے میں موجودہ حکومت قائم ہے وہ فیئر نہیں تھا؟ مجھے پاکستان 24 کروڑ آبادی میں ایک آدمی لا دیں جو کہے وہ فیئر تھا، ایک آدمی لا دیں۔ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ صوبوں میں بھی جاتے ہیں، کسی صوبے میں کھڑے ہو کر بازار میں ایک آدمی مجھے ڈھونڈ کے دکھا دیں جو کہ الیکشن فیئر تھا۔ اور 2018 والا؟ وہ بھی
انفیئر تھا، لیکن انفیئرنس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے. اچھا، اس الیکشن میں انفیئرنیس میں شدت میں اضافہ ہوا ہے. اضافہ ہوا ہے. اچھا. اور یہ اگلی دفعہ اور اضافہ ہوگا. ایک خرابی جب شروع ہو جائے پھر وہ بڑھتی جاتی ہے. 13 کے الیکشن میں بھی خرابی تھی، لیکن وہ خرابی ایک جماعت کی طاقت کو کم کرنے کے لیے تھی اور ایک جماعت کو صوبے میں حکومت دینے کے لیے تھی. ہم تجربات تو ہم نہیں چھوڑیں گے نا، ہم کریں گے. تجربہ تو ہو چکا ہے، اب حل کیا ہے؟ اسمبلی توڑی جائے اور نئے انتخابات کرائے جائیں یا کیا کیا جائے؟ دیکھیے، نیا اسمبلی توڑنے سے، اسمبلی تو ٹوٹی ہوئی ہے، اسمبلی کی کیا حقیقت ہے، حکومت کی کیا حقیقت ہے آج؟ یہ ڈیلی ویجز پہ ہیں، کسی وقت بھی فارغ ہو سکتے ہیں. تو اب الیکشن بھی آپ کو حل نہیں دیں گے. آپ بڑی حقیقت ملک بڑی مشکل میں ہے. الیکشن میں اب ایک جو الیکشن میں ووٹ پڑے گا وہ کسی کی حمایت کا ووٹ نہیں ہوگا، وہ نظام کی مخالفت کا ووٹ ہوگا، وہ شعور کا ووٹ نہیں ہوگا، وہ جذبے کا ووٹ ہوگا. اور وہ انتشار، بڑا انتشار لا سکتا ہے ملک میں وہ ووٹ. تو پھر کیا کیا جائے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج اکٹھے بیٹھنا پڑے گا، سیاسی لیڈروں کو، فوج کو اور جوڈیشری کو. اس کے علاوہ راستہ ہے نہیں.